السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کا اگلا جہان بہت اچھا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت ڈالیں اور آپ سب کو ڈھیروں خوشیوں سے نوازیں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ سب کو 2 کہانیاں سناؤں گی، تو پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایک ایسا گاؤں تھا جسے لوگ جنوں کا گاؤں کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس گاؤں میں جو بھی رات کو جاتا وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اس گاؤں کے درخت، گھروں کے کھنڈرات اور سنسان راستے ہر وقت ایک عجیب سی خاموشی میں لپٹے رہتے تھے۔ ریحان، جو کہ ایک فوٹوگرافر تھا، پرانی عمارتوں اور پراسرار جگہوں کی تصاویر لینے کا بے حد شوق رکھتا تھا۔ جب اس نے اس گاؤں کے بارے میں سنا تو اس کا تجسس بڑھ گیا۔ سب نے اسے خبردار کیا اور بہت منع کیا، مگر اس نے کسی کی ایک بات نہیں مانی۔ ریحان نے ایک رات اپنے کیمرے اور ٹارچ کے ساتھ اس گاؤں کا رخ کیا۔ گاؤں تک کا راستہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ رات کے وقت سڑک پر ایک پراسرار دھند چھا گئی۔ ریحان نے محسوس کیا کہ راستے میں اسے کچھ سرخ آنکھوں والے جانور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی ہمت جمع کی اور گاڑی گاؤں کے داخلی راستے پر روکی۔ گاؤں کا داخلی دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور اندر جانے پر ہر طرف کھنڈرات اور اکھڑے ہوئے مکان نظر آنے لگے۔ ایک پرانا کنواں جس کے پاس کائی جمی ہوئی تھی کافی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ ریحان نے اپنی ٹارچ چلائی اور تصاویر لینا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے پہلا فلیش مارا، اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ریحان ایک پرانے مکان کے اندر گیا جہاں ہوا کا شور اور عجیب سی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ کمرے میں ایک پرانی تصویر پڑی تھی جس میں ایک خاندان کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی ریحان نے تصویر کو ہاتھ لگایا اس کے چہرے پر خون کے نشان نمودار ہو گئے۔ ریحان نے جلدی سے تصویر چھوڑ دی، مگر تصویر میں لوگوں کی آنکھیں اب اسے مسلسل گھور رہی تھیں۔ ریحان نے کنویں کے قریب جا کر جھانکنے کی کوشش کی۔ کنویں کے اندر سے ایک آواز آئی، یہ گاؤں ہمارا ہے، یہاں انسانوں کا کوئی کام نہیں۔ اچانک کنویں سے ایک دھندلا سایہ نمودار ہوا جو تیزی سے ہوا میں بلند ہو کر ریحان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ سایہ ایک قدیم جن کا سایہ تھا جس کی سرخ آنکھیں اور نوکیلے دانت تھے۔ اس نے ریحان سے کہا، یہ گاؤں تم جیسے لوگوں کے لیے قبرستان ہے، تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ ریحان نے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کے دروازے بند ہو چکے تھے اور ہر طرف دھند چھا گئی تھی۔ گاؤں کے کھنڈرات میں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ریحان نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی، جس سے جن کچھ لمحے پیچھے ہٹ گیا۔ ریحان کو گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانا مکان ملا جہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ریحان کو بتایا کہ یہ گاؤں صدیوں پہلے آباد تھا، مگر یہاں کے لوگوں نے ایک جن کی بے حرمتی کی تھی۔ جن نے گاؤں کے تمام لوگوں کو
مار دیا تھا اور ان کی روحوں کو قید کر لیا۔ اب ایک گاؤں جنات کی سلطنت تھا۔ بزرگ نے ریحان کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ وہ گاؤں کے مرکزی درخت تک جائے اور وہاں دعا کرے۔ ریحان نے ہمت کی اور درخت کے قریب پہنچا۔ درخت کے نیچے انسانی ہڈیاں پڑی تھیں اور ایک بڑی زنجیر سے بندھا ہوا پتھر تھا جو جن کی طاقت کا مرکز تھا۔ ریحان نے دعا کرنا شروع کی اور زنجیر خود بخود ٹوٹنے لگی۔ اچانک گاؤں میں زلزلہ آ گیا اور وہ تمام جن چیخیں مارتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ریحان نے جیسے ہی دعا مکمل کی، گاؤں کا ماحول بدلنے لگا۔ دروازہ کھل گیا اور دھند غائب ہو گئی۔ ریحان واپس آ کر یہ کہانی لوگوں کو سنانے لگا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی رات کو سو نہیں پایا۔ تو چلیے دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک قصبے میں ایک پراسرار حویلی تھی جسے لوگ کالی حویلی کہتے تھے۔ یہ حویلی کئی سالوں سے ویران پڑی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جگہ ایک جادوگرنی کی ملکیت تھی جو اپنے جادوئی تجربات کے لیے لوگوں کو اغوا کر کے یہاں لے آیا کرتی تھی۔ حویلی کے نیچے ایک زیر زمین قید خانہ تھا جہاں سے آج تک کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ حسن جو ایک صحافی تھا، ایسی کہانیوں کی سچائی جاننے کا شوق رکھتا تھا۔ اس نے کالی حویلی کی پراسراریت کے بارے میں سنا اور وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد حویلی کے رازوں کو دنیا کے سامنے لے کر آنا تھا۔ حسن رات کے وقت حویلی پہنچا۔ یہ خوفناک عمارت تھی جس کی دیواروں پر قدیم نقوش بنے ہوئے تھے۔ حویلی کے مرکزی دروازے کے اوپر ایک پرانا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر خون جیسے مواد سے لکھا تھا، یہاں داخل ہونے والے کا انجام موت ہے۔ حسن نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ دروازے کے کھلتے ہی اسے ایک بدبودار جھونکے کا احساس ہوا، جیسے کسی نے اسے خبردار کیا ہو۔ لیکن حسن نے اپنی ٹارچ چلائی اور اندر داخل ہوا۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہر طرف گرد اور مکڑی کے جالے تھے۔ حسن نے جیسے ہی ایک کمرے میں قدم رکھا، اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے مڑا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دیوار پر ایک پرانا آئینہ لگا ہوا تھا۔ حسن نے آئینے میں دیکھا تو اس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ مڑ کر دیکھنے لگا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آئینے میں وہ سایہ اب بھی موجود تھا اور حسن کو مسلسل گھور رہا تھا۔ کمرے میں ایک دروازہ موجود تھا جو زیر زمین قید خانے کی طرف جاتا تھا۔ حسن نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ قید خانے کے اندر ہر طرف انسانی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہاں کی دیواروں پر عجیب و غریب تحریریں لکھی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے اپنے خون سے کچھ لکھا ہو۔ اچانک حسن کو ایک کونے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک بوسیدہ پنجرے میں ایک لڑکی بند تھی۔ لڑکی نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہاں سے چلے جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ اچانک ایک زوردار قہقہ گونجا اور قید خانے میں اندھیرا چھا گیا۔ حسن نے دیکھا کہ ایک پرانی عورت
جو عجیب لباس میں ملبوس تھی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ عورت ہنس کر بولی، تم نے میری حویلی میں قدم رکھ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے، اب تم یہاں سے واپس کبھی بھی جا نہیں پاؤ گے۔ جادوگرنی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہوا میں ہڈیاں اور پتھر اڑنے لگے۔ حسن نے اپنی جیب سے قرآن پاک کی کچھ آیات نکالی اور بلند آواز میں آیات پڑھنا شروع کی۔ جادوگرنی چیخنے لگی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ حسن نے جلدی سے لڑکی کو پنجرے سے آزاد کیا اور دونوں قید خانے سے بھاگے، لیکن حویلی کے دروازے خود بخود بند ہو چکے تھے۔ حویلی کی دیواروں سے ہاتھ نکلنے لگے جو انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حسن اور لڑکی نے حویلی کے مرکزی کمرے میں ایک کتاب دیکھی جو جادوگرنی کی طاقت کا ذریعہ تھا۔ حسن نے لڑکی سے کہا کہ وہ کتاب کو جلانے کی کوشش کرے۔ جیسے ہی کتاب کو آگ لگائی گئی، جادوگرنی ایک زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی اور حویلی کی دیواریں گرنے لگیں۔ حسن اور لڑکی کسی طرح حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن آج بھی حسن کو وہ جادوگرنی خواب میں آ کر کہتی ہے، یہ ختم نہیں ہوا، ابھی تمہیں مزید اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی دونوں کہانیاں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملیں گے اگلی کہانیوں کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔